السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد۔ دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے اور انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور ایسا انسان شاید ہی انبیاء کے علاوہ کوئی ہوگا جو غلطیوں سے پاک ہوگا، معصوم عن الخطا ہوگا۔ اور اسی غلطی کے سبب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سزا اور جزا کا جو طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے، وہ انسان کی اسی غلطی کے اوپر منحصر ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے ساتھ وہ کسی اور شخص کو نتھی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کام اس کے کہنے پر کیا، یا میں فلاں شخص کا پیروکار ہوں اور جو شخص جس کی پیروی میں کرتا ہوں، جو کام مجھے وہ کہتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب عطا فرمائی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کا سلسلہ تھا وہ جاری و ساری فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر انسان کی پرستش اور انسان کی عبادت سے ہٹا کر انسان کو اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کی، جس کو ہم تبلیغ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھی عطا فرما دی، اب یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے آخری امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی کو عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صحیفے، مختلف کتب اور مختلف طریقے اختیار فرمائے۔ گویا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور پرستش کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بتایا، یا اس کے لیے ایسے افراد نہیں بھیجے جو ان لوگوں کو سمجھائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان اگر غلطی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس شیطان کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے جو انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر دوسری راہ کی طرف، غلط راستے کی طرف چلاتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکا کر ایک گمراہی والے راستے کی طرف چلاتا ہے، اور اس میں وہ انسان کو جو سبز باغ دکھاتا ہے، کیا ان کا کوئی سبز باغ دکھانا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کیا وہ سبز باغ جو انسان کو وہ دنیا میں دکھاتا رہا اور انسان ان سبز باغات کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف مائل رہے، کیا ان کی کوئی اہمیت تھی؟ قرآن کریم اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے معاملات فرما رہے ہوں گے، تو جب سارا معاملہ ہو چکا ہوگا اور جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرما چکے ہوں گے، تو اس کے بعد وہ لوگ جن کو سزا ہو چکی ہوگی، وہ لوگ سارے کے سارے شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے جو بھی غلط کام کیا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے بس میں تھا ہی نہیں، ہم تو شیطان کے کہنے پر یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اور اس شیطان سے پوچھو اور اسے کہو کہ آج وہ تمہیں ان غلط کاموں کی وجہ سے جو تمہیں سزا ہوئی اس سے بچائیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سارے لوگ شیطان کے پاس جا کر بات چیت کریں گے، اور وہ جو گفتگو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جو سزا اور جو جزا دینی تھی وہ دینے کا حکم فرما دیا، تو لوگ شیطان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر تمہاری پیروی کی۔ شیطان آگے سے یہ کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہیں ایک سچا وعدہ دیا تھا، ووعدتکم، اور اس کے برعکس میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، فاخلفتکم،
پھر اسے جھوٹا کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میری تم پر کچھ حکومت بھی نہ تھی، یعنی میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی کہ جو غلط کام جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس غلط کام کو کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اس پر کوئی دلیل نہیں تھی۔ میں نے صرف تمہیں یہ کہا کہ تم غلط کام کرو، تم شراب پیو، تم جھوٹ بولو، تم زنا کرو، تم تہمت لگاؤ، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم نے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں نے جس چیز کی تمہیں دعوت دی تم نے فوراً اسے ایکسیپٹ کیا، فوراً اسے قبول کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کیے تھے ان کے اوپر دلائل دیے، ان کے اوپر انبیاء کرام نے معجزات دکھائے، سارا کچھ کیا، لیکن تم نے وہ باتیں نہیں مانی جن کے اوپر دلائل تھے، وہ باتیں مانی جن کے اوپر کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے تمہیں صرف کہا اور تم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے شیم کر رہے ہو، نہ 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 نہ، الزام اپنے آپ کے اوپر دھرو، مجھے پر کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے برا بلا مت کہو، برا بلا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچو۔ یعنی سیدھا سیدھا صاف الفاظ میں شیطان نے کیا کہہ دی، جھنڈی دکھا دی۔ شیطان نے صاف انکار کر دی کہ بھائی میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ دنیا تھی وہ گئی، بات ختم۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتا، یا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سلوک تو اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہونا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اب یہاں پر آ کر اس نے جھنڈی دکھا دی اور اس نے کہا کہ جس چیز کا تم مجھے شریک بنا رہے ہو اس سے پہلے میں اس کا انکار کر رہا ہوں، یعنی میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دوستو اگر ہم اس چھوٹے سے ڈائلاگ کے اوپر جو شیطان کا اور انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم میں انسان کی ہدایت کے لیے ابھی سے بتا دے کہ دیکھو بعد میں مت کہنا کہ شیطان نے ہمیں ورغلایا، شیطان نے یہ کیا، شیطان نے وہ کیا، ہم غلط راستے کی طرف چل پڑے، ہمیں ہدایت کے لیے کوئی روشنی نظر نہیں ہے۔ نہ نہ نہ، یہ ساری تمہارے اپنی باتیں ہوں گی۔ شیطان نے تمہیں جو کچھ بعد میں کہنا ہے، شیطان نے جو کچھ تمہارے ساتھ کرنا ہے وہ ابھی سے سن لو، اس لیے بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ تو دوستو اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو دیکھیے کہ دین اسلام نے ہمیں جن ہدایات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور جو روشنی ہمیں دکھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس روشنی کی طرف چلیں، ہم ان ہدایات کو فالو کریں، ہم قرآن کریم کو فالو کریں، ہم احادیث کو فالو کریں۔ اگر کوئی شخص اپنی بات کہتا ہے تو ہم اسے دیکھیں کہ وہ قرآن کریم اور سنت کے مطابق بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر تو وہ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق اور احادیث کے مطابق ہمیں بات سمجھاتا ہے، ہمیں کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ورنہ دوستو اس کو ریجیکٹ کرنے میں کسی قسم کی انشاءاللہ العزیز کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔